بعد کل ہم نے سبق پڑھا تھا طہارت کی جو پہلی قسم ہے، یعنی نجاست حکمیہ سے طہارت۔ وہ نجاست یعنی جیسے آدمی بے وضو ہو جاتا ہے یا بے غسل ہو جاتا ہے، اس سے کیسے پاکی حاصل کرنی ہے۔ اور آج ہم پڑھیں گے کہ نجاست ظاہری کیا ہے اور اس کی کیا قسمیں ہیں اور اس سے پاک ہونے کے کیا طریقہ کار ہے، اس متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ تو جو نجاست ظاہری ہے اسے نجاست حقیقی بھی کہتے ہیں۔ اس نجاست حقیقی کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک وہ جو نجاست غلیظہ شمار ہوتی ہے، نجاست غلیظہ یعنی سخت نجس ترین چیز، اور ایک وہ نجاست ہوتی ہے جس کو نجاست خفیفہ کہا جاتا ہے، ہلکی نجاست۔ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا ہم یوں فرق دیکھ لیں کہ جس میں غلیظہ وہ ہو جائے گی جس میں تھوڑی بھی معاف نہیں ہے، اور خفیفہ وہ ہو جائے گی جس میں کچھ نہ کچھ برداشت کر لی جاتی ہے، جس میں کچھ نہ کچھ رعایت دے دی جاتی ہے۔ تو اب سب سے پہلے تو ہمیں ان نجاستوں کو جاننا ہوگا کہ غلیظہ کون سی ہیں کہ اس میں کچھ بھی رعایت نہیں ہے، اور خفیفہ کون سی نجاستیں ہیں جس میں کچھ نہ کچھ شریعت رعایت دے دیتی ہے۔ تو آج ہمیں اسی متعلق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے نجاست غلیظہ کی آپ تفصیل دیکھ لیں کہ نجاست غلیظہ میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ نمبر ایک، بہتا ہوا خون، کسی بھی جانور کا، کسی بھی چیز کا جو بہتا ہوا خون ہے وہ نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ شراب، خمر، یہ بھی نجاست غلیظہ میں آتی ہے۔ اس جانور کا پیشاب جس کا گوشت کھانا حرام ہے، جیسے درندے وغیرہ ہو گئے، شیر، چیتا، بھیڑیا، یہ کتے کا پاخانہ اور حرام جانوروں کا پاخانہ وغیرہ، تو ایک پیشاب بھی اور دوسرے نمبر پہ کیا آ جائے گا، ان کا پاخانہ بھی، یہ بھی نجاست غلیظہ میں۔ اور مردہ جانوروں کا گوشت اور اس کی کھال، یہ بھی نجاست غلیظہ میں آ جاتی ہے۔ درندوں کا پاخانہ اور ان کا لعاب، یہ لعاب بھی اسی نجاست غلیظہ میں آ جاتا ہے۔ مرغی یا بطخ کی بیٹ، یہ بھی اسی نجاست غلیظہ میں آ جاتی ہے۔ انسانی بدن سے نکلنے والی چیز جس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے خون، پیپ، منہ بھر کر آنے والی قے، زخموں سے بہنے والا گندا پانی، چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پیشاب و پاخانہ وغیرہ، تو یہ چیزیں نجاست غلیظہ میں آ جاتی ہیں۔ نجاست غلیظہ کی کتنی مقدار معاف ہے اور نجاست خفیفہ کی کتنی مقدار معاف ہے وہ ہم آگے کرتے ہیں۔ اب یہ نجاست غلیظہ کی چیزیں آپ نے شمار کر لی۔ اب ہم آتے ہیں نجاست خفیفہ پر کہ نجاست خفیفہ میں سے کون کون سی چیزیں ہیں۔ گھوڑے کا پیشاب ہو گیا، اور حرام پرندوں مثلاً کوا، باز، گدھ کی بیٹ، اور حلال جانوروں مثلاً گائے، بکری، بھینس وغیرہ کا پیشاب، تو یہ جو ہے کس میں آ جاتا ہے، یہ چیزیں خفیفہ میں، نجاست خفیفہ میں آ جاتی ہیں۔ اب یہ دونوں نجاستیں یعنی نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، تو یہ دیکھے جانے کے اعتبار سے دو قسموں پر ہے، مثلا مرئی اور غیر مرئی۔ مرئی کا مطلب یہ ہوا کہ خشک ہو جانے کے بعد بھی وہ دکھتی ہے، اور غیر مرئی وہ ہو جاتی ہے کہ جو جب خشک ہو جائے تو وہ نظر ہی نہ آئے، جیسے کہ اب پیشاب آدمی کے پاؤں پر لگ گیا، ہاتھ پر لگ گیا، کہیں بھی لگ گیا، اب جب وہ خشک ہو جاتا ہے نظر ہی نہیں آتا، لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ پاؤں پاک ہو گیا۔ تو بہرحال یہ دو طرح کی ہیں۔ اب مرئی ہو یا غیر مرئی ہو، نجاستوں میں سے نجاست غلیظہ کتنی معاف ہے اور خفیفہ کتنی معاف ہے، اس متعلق دیکھیے۔ تو حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو نجاست غلیظہ ہے، جو نجاست غلیظہ ہے، اگر وہ گاڑھے جسم کی ہے جیسے پاخانہ وغیرہ، تو حضرت نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ 3.5 ماشے تک، یعنی ایک اندازہ 3.5 ماشے تک وہ معاف ہے،
اور اگر وہ پتلی ہے نجاست غلیظہ، جیسے پیشاب ہے، شراب ہے، یہ چیزیں، تو وہ ایک انگریزی روپیہ کے پھیلاؤ کے برابر ہے۔ جیسے ہم یہ دیکھ لیں کہ اپنے دور میں جو 5 روپے کا سکہ ہے، اس کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہو۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست بدن پر یا کپڑے پر لگی ہوئی ہو اور نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی، اور قصداً اتنی نجاست لگائے رکھنا جائز نہیں ہے، یہ حضرت فرماتے ہیں۔ اور آگے ہے نجاست خفیفہ، وہ کتنی معاف ہے؟ تو فرمایا چوتھائی کپڑے یا چوتھائی عضو سے کم ہو تو وہ معاف ہے۔ مطلب جیسے گائے وغیرہ کا آدمی کوئی جیسے گائے رکھی ہوئی ہیں یا بکریاں رکھی ہوئی ہیں، تو اس کے دامن پر لگ گیا پیشاب بکریوں کا یا بھینسوں کا یا گائے کا، تو دامن کا چوتھائی حصہ، یعنی ہر ایک جو کپڑا ہے وہ الگ الگ سے شمار ہوگا۔ آستین ہے تو آستین کا چوتھائی حصے جتنا اگر لگا ہوا ہے، اس سے کم لگا ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ لیکن یہ ہے کہ قصداً لگائے رکھنا اور نہ دھونا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئی اس متعلق تفصیل کہ نجاست غلیظہ کون سی ہوتی ہے اور نجاست خفیفہ کون سی ہوتی ہے۔ نجاست غلیظہ میں کتنی مقدار میں گنجائش ہے اور نجاست خفیفہ میں کتنی مقدار میں گنجائش ہے۔ اب آگے جو آئے گا وہ آئے گا کہ ان نجاستوں سے، یعنی نجاست غلیظہ سے کیسے پاکی حاصل کرنی ہے اور نجاست خفیفہ سے کیسے پاکی حاصل کرنی ہے، تو اس متعلق انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ لیکن آج یہی چیزیں ذہن نشین کر لی جائیں کہ خفیفہ کون سی ہیں اور نجاست غلیظہ کون سی ہیں، تاکہ فرق جب واضح ہوگا تو پھر ان میں جتنی مقدار کا بتایا جا رہا ہے اتنی مقدار سے میں احتیاط کرنا، بچنا، یہ آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا۔ امید ہے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا۔